اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون۔ اور ان میں سے کچھ ان پڑھ ہیں، وہ کتاب کو نہیں جانتے سوائے جھوٹی آرزوؤں کے، اور بس وہ صرف گمان کرتے ہیں۔ چنانچہ ان لوگوں کے لیے ہلاکت ہے جو اپنے ہاتھوں سے کتاب لکھتے ہیں، پھر کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے تاکہ اس کے بدلے میں تھوڑی سی قیمت لے لیں۔ چنانچہ ان کے ہاتھوں نے جو لکھا اس کی وجہ سے ان کے لیے ہلاکت ہے، اور جو وہ کماتے ہیں اس کی وجہ سے ان کے لیے ہلاکت ہے۔ امیون کے معنی ومنہم امیون، وہ اور بعض ان میں سے ان پڑھ ہیں، یعنی اہل کتاب میں سے۔ امی کی جمع ہے، امی اس شخص کو کہتے ہیں جو لکھنا نہ جانتا ہو، اور فرمان الہی لا یعلمون الکتاب، وہ کتاب نہیں جانتے۔ یہ بھی معلوم ہو رہا ہے یعنی وہ نہیں جانتے کہ اس میں کیا لکھا ہوا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت امی بھی اس لیے ہے کہ آپ لکھنا نہیں جانتے تھے، جیسے ارشاد باری تعالیٰ سورہ عنکبوت میں، اور آپ اس قرآن سے پہلے کوئی کتاب نہیں پڑھتے تھے، نہ اسے اپنے دائیں ہاتھ سے لکھ ہی سکتے تھے، اگر ایسا ہوتا تو اہل باطل ضرور شک کرتے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم ناخواندہ لوگ ہیں، نہ لکھنا جانے اور نہ حساب، مہینہ کبھی اتنا اور اتنا ہوتا ہے، ایک دفعہ آپ کے ہاتھ کے اشارے سے 29 دن اور دوسری دفعہ 30 دن شمار کروائے، یعنی ہم اپنی عبادات اور ان کے اوقات کے لیے حساب کتاب کے محتاج نہیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا سورہ جمعہ میں، وہی تو ہے جس نے ان پڑھوں میں انہی میں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغمبر بنا کر بھیجا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ الا امانیہ کے بارے میں حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت کیا ہے کہ اس کے معنی منہ کی جھوٹی باتوں کے ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ اس سے مراد ان کی خواہشات اور تمنائیں ہیں جو وہ کرتے تھے۔ امی وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا ہے کہ وہ اس کتاب کو نہیں سمجھتے جسے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل فرمایا تھا، بلکہ وہ جھوٹی اور باطل باتیں از خود گھڑتے رہتے ہیں، یعنی تمنی کے معنی از خود جھوٹ گھڑنا ہے۔ ان لوگوں پر افسوس ہے جو اپنے ہاتھ سے کتاب لکھتے ہیں اور کہتے ہیں یہ اللہ کے پاس سے آئی ہے تاکہ اس کے عوض تھوڑی سی قیمت دنیاوی منفعت حاصل کریں۔ یہ یہود کی ایک دوسری قسم ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف جھوٹی اور خود ساختہ باتیں منسوب کر کے ضلالت اور گمراہی کی طرف دعوت دیتے ہیں، لوگوں کے مال باطل طریقے سے کھاتے ہیں۔ اور ویل کے معنی ہلاکت اور بربادی کے ہیں، یہ عربی زبان کا ایک مشہور لفظ بھی ہے۔ ابن عباس سے روایت ہے، اے مسلمانوں تم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے مسلمانوں تم اہل کتاب سے کسی چیز کے بارے میں کیوں پوچھتے ہو، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کتاب نازل فرمائی ہے اس میں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تازہ تازہ خبریں ہیں۔ تمہارے پاس یہ تر و تازہ کتاب موجود ہے جو خالص ہے اور ہر قسم کی آمیزش سے پاک ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں اہل کتاب کے بارے میں یہ بیان فرمایا کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی کتاب میں تحریف اور تبدیلی کر دی تھی، اپنے ہاتھوں سے کتاب لکھ کر کہنے لگے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے تاکہ وہ اس کے عوض تھوڑی سی قیمت یعنی دنیاوی منفعت حاصل کر لیں۔ تمہارے پاس جو علم ہے کیا یہ تمہیں ان سے پوچھنے سے روکتا نہیں؟ اللہ کی قسم ہم نے کبھی نہیں دیکھا کہ ان میں سے کسی شخص نے اس کے بارے میں تم سے پوچھا ہو جو تم پر نازل کیا گیا ہے۔ اسے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے۔
اور فرمان الہی چنانچہ ان کے ہاتھوں نے جو بے اصل لکھا ہے اسی کی وجہ سے ان کے لیے ہلاکت ہے، اور جو وہ کماتے ہیں اس کی وجہ سے پھر ان کے لیے ہلاکت ہے۔ یعنی اس پر بھی ہلاکت ہے جنہوں نے اپنے ہاتھوں سے جھوٹ، بہتان اور افتراء پر مبنی باتیں لکھی، اور اس پر بھی ہلاکت ہے جو انہوں نے اپنی جھوٹی باتوں سے حرام کمایا۔ اور یعنی انہوں نے اپنے ہاتھوں سے جو جھوٹ لکھا اس کی وجہ سے انہیں عذاب ہوگا، اور جو یہ لوگوں کا مال کھاتے ہیں اس کی وجہ سے بھی عذاب الہی میں گرفتار ہوں گے۔ صدق اللہ العظیم۔